بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ اس تلاش میں ہوتے ہیں نا کہ ایسا وظیفہ مل جائے کہ جس سے ہمارے سارے کام منٹوں میں بن جائیں، لمحوں میں بن جائیں، چند دنوں میں بن جائیں، اور وہ اسی وظیفے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور لوگ اس طرح سے آپ کو وظائف بتا رہے ہوتے ہیں کہ بس ایسا وظیفہ ہے کہ آپ پڑھیں گے، جیسے ایک طرح سے وہ ایک جادو کا سا کانسیپٹ پیش کرتے ہیں کہ بس وظیفہ پڑھا اور بس چھو منتر ہو گیا، بس یوں پھونک ماری اور یوں کام ہو گیا۔ ایسے وظائف آپ کو بہت ملیں گے، لوگ بہت بتاتے ہیں، اور ایسے وظائف کے لوگ تلاش میں بھی بہت ہوتے ہیں۔ ہمارے سامنے بخاری شریف ہے، کتاب الدعوات ہے، یعنی دعاؤں کا بیان۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ایسا وظیفہ جس سے آپ کا کام چند لمحوں میں ہو جائے اور ہر دعا آپ کی قبول ہو جائے، ہر آپ کی مراد پوری ہو جائے۔ قرآن مجید میں تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، باب ہے قول اللہ تعالی ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار قبول کروں گا، یعنی مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ بلا شبہ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں وہ بہت جلد دوزخ میں ذلت کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی اللہ سے نہ مانگنا یہ تکبر کرنا ہے، تو مانگنا تو ہے، دعا تو کرتے رہنا ہے، دعا کرتے رہنا چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کی ایک دعا ضرور ہی قبول ہوتی ہے، یہ حدیث ہے۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میں نے اس دعا کو آخرت میں اپنی امت کی شفاعت کے لیے، یعنی آپ نے چاہا کہ محفوظ رکھوں، یعنی اس دعا کو آپ نے سیف رکھا ہوا ہے امت کی شفاعت کے لیے۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ يَدْعُو بِهَا وَأُرِيدُ أَنْ أَخْتَبِيَ دعوتی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ شفاعت لأمتی فی الآخرہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا کہ اپنی امت کے لیے ایک دعا ایسی ہے کہ جو لازمی ہر نبی کی قبول ہوتی ہے۔ ویسے ہر نبی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، لیکن ہم لوگ جو فوراً چاہتے ہیں نتیجہ، فوراً رزلٹ چاہتے ہیں، وہ فوراً رزلٹ اور نتیجہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو نظر آ جائے، فوراً اس کا مظاہرہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اللہ کسی کے پابند نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 6304 پر، 6305 پر، اور بھی جگہ پر بھی ہے، اور بھی محدثین نے، مسلم شریف میں بھی ہے، یہاں پر بھی دیکھیے یہ حدیث موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ہر نبی نے کچھ چیزیں مانگی، یا فرمایا کہ ہر نبی کو ایک دعا دی گئی جس چیز کی اس نے دعا مانگی، یعنی ایک دعا ایسی ہے جو لازمی فوری طور پر اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ مل جاتا ہے، پھر اسے قبول کیا گیا۔ لیکن میں نے اپنی اس دعا کو، یعنی جو لازمی قبول ہونی ہے، یعنی فوراً اس کو مل جانا ہے، ابھی مانگا مل جانا ہے، تو اس دعا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن اپنی امت کے لیے، امت کی شفاعت کے لیے محفوظ رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ مسلم شریف میں بھی آپ کو میں بتاؤں کہ 487 سے 498 تک مستقل یہی حدیث موجود ہے، یعنی 11 حدیثیں مسلسل یہی اسی بات سے متعلق ہیں کہ ہر نبی یعنی ایک دعا اس کے لیے خاص ہوتی ہے، جو یعنی لازمی اس کی قبولیت فوراً جو ہے وہ ظاہر ہو جاتی ہے، فوراً جو ہے وہ اس کو عطا کر دی جاتی ہے۔ لیکن اس دعا کو ہر نبی نے مانگ لیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی شفاعت کے لیے اس کو سیف کر کے رکھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کو دنیا میں اس لیے نہیں مانگا بلکہ آخرت کے لیے رکھ دیا، تاکہ امت کی نجات کے لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو استعمال فرمائیں۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کیسی بہترین اور کتنی زیادہ، کتنی یعنی عجیب، یعنی باپ سے بھی زیادہ محبت اور الفت کرتے ہیں۔ اتنا تو باپ بھی اپنے بیٹے سے الفت نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قیامت کے دن باپ اور بیٹے اور بیوی اور خاوند سب بھاگیں گے ایک دوسرے سے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امت کی شفاعت کے لیے مصروف و مشغول اور اللہ سے دعا میں مصروف ہوں گے۔
مسلم شریف میں حدیث نمبر ہے 491 پر کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کی ایک دعا ہے جو ضرور قبول ہوتی ہے، تو ہر ایک نبی نے جلدی کر کے وہ دعا مانگ لی، یعنی دنیا ہی میں، اور میں نے اپنی دعا کو چھپا رکھا ہے قیامت کے دن کے لیے، اپنی امت کی شفاعت کے لیے، اور اللہ چاہے تو میری شفاعت ہر ایک امتی کے لیے ہوگی، بشرطے کہ وہ شرک پر نہ مرا ہو، یعنی شرک پر خاتمہ نہ ہوا ہو، زندگی میں آپ نے جو کچھ بھی کیا ہو لیکن مرتے وقت آپ مسلمان رہے ہوں اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو، تو آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ضرور ملے گی۔ تو اب یہاں پر دیکھنے کی بات یہ ہے کہ جو ہم دین کو ہم نے ایسے بنا لیا ہے کہ چھو منتر ہو جائے، بس فوراً مانگا فوراً مل جائے، فوراً نتیجہ برآمد ہو جائے، اور فوراً جو ہے جو چیز طلب کی تھی وہ ہمارے سامنے آ جائے، تو ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی ہر مراد دنیا میں پوری نہیں ہو سکتی۔ کوئی سا بھی آپ وظیفہ پڑھ لیں، دل کو سکون ضرور ملے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے کاموں میں آسانیاں ضرور فرمائیں گے، لیکن دنیا امتحان گاہ ہے، دنیا کیا ہے؟ آزمائش کا گھر ہے۔ دنیا میں آپ کو سکون اور عافیت مل جائے، سمجھ لیں کہ یہی آپ کے لیے بہت بڑی کرامت ہے، ورنہ دنیا میں سکون تلاش کرنا، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیفیں تو انبیاء کو آئی ہیں، سب سے زیادہ یعنی تکالیف مشقتیں انبیاء نے جھیلی ہیں۔ تو اب آپ کو کوئی یہ بتائے کہ یہ وظیفہ پڑھ لیجئے اور چھو منتر، جیسے آپ نے دنیا کے یعنی کارخانوں کو اور دنیا کے کاموں کو آپ نے چھو منتر کے لیے شارٹ کٹ راستے بنا رکھے ہیں، ایسے آپ نے دین کو بھی بنا لیا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ ایک پراپر طریقہ ہے، اس کے مطابق اگر آپ عمل کریں گے آپ کے کام بنیں گے بھی، اور مشکلات آئیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راحت اور آسانیاں بھی دیں گے۔ لیکن جو آپ کو لوگ بیوقوف بناتے ہیں کہ ایسا وظیفہ پڑھیے، 1 دن میں آپ کا کام بن جائے گا، 3 دن میں آپ کا کام بن جائے گا، اور بس آپ کی ہر مراد پوری ہو جائے گی، اور محبوب آپ کے قدموں میں آ جائے گا، اور جو آپ مانگیں گے فوراً مل جائے گا، بس ابھی کیا آپ نے، بس آپ دیکھیے گا آج آپ نے کیا، صبح آپ نے بس اللہ کی راہ میں دیا، شام میں دیکھیے گا آپ کے دروازے پہ نا دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کریں، دین ایک پراپر اور مستقل ایک شریعت ہے، ایسا نہیں ہے کہ آپ نے بس ابھی کہا ابھی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس بات کو یاد رکھیے کہ نبی سے بڑھ کر دنیا میں اور کوئی نہیں ہوتا۔ نبی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے محبوب، پسندیدہ، مجتبی، مصطفیٰ، چنے ہوئے ہوتے ہیں۔ جب نبیوں کے لیے یہ بات ہے تو پھر آپ بتائیے کہ کوئی اور پھر کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے؟ کوئی ایسے وظیفہ کوئی کیسے بتا سکتا ہے؟ ہاں، وظائف بتائے گئے ہیں، اس کو پڑھیے، اس کے ذریعے سے آپ کے کام بنیں گے، آپ کے لیے آسانیاں ہوں گی، مشکلاتوں میں آپ کی مدد ہوگی، آپ کی دستگیری ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ ایسے سیدھے سیدھے بالکل آسانی سے چلتے چلے جائیں گے، ایسے ہی مر جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے، دنیا میں لوگ روتے ہوئے آئے ہیں، روتے ہوئے گئے ہیں، ہزاروں خواہشات اپنے دلوں میں پالی ہیں اور دلوں ہی میں دفن کر دی ہیں۔ تو اس لیے آپ پراپر طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیے، اس کی عبادت کیجیے، اس سے امید بھی رکھیے، اس پہ بھروسہ بھی کیجیے، اور اگر کبھی کاموں میں رکاوٹ پیدا ہو تو بس اللہ تعالیٰ سے نا امید بھی نہ ہوئیے، مایوس بھی نہ ہوئیے، اور یہ بھی ہے کہ دعا مانگنا بھی ترک نہ کیجیے، دعا مانگتے رہیے، دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کا نتیجہ آپ کو کچھ عرصے بعد ملے، اور ہو سکتا ہے کہ اس دعا کی وجہ سے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس دعا کی وجہ سے آپ کا ایمان سلامت رہے، ہو سکتا ہے اس دعا کی وجہ سے آپ کے موت کی سختیاں آسان ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس وظیفے اور دعا کی وجہ سے جنت میں آپ کے درجے بلند ہو جائیں، ہو سکتا ہے اس دعا کی وجہ سے آپ جو ہے دوزخ سے بچ جائیں اور جنت میں آپ جنتی بن جائیں، جنت میں داخلہ آپ کا آسان ہو جائے۔ تو اس لیے دعا مانگتے رہیے، اللہ سے امیدیں لگائے رکھیے، لیکن یہ ہے کہ چھو منتر والا جادو کی چھڑی مت سمجھیے، دین کو دین سمجھیے، شریعت کو شریعت سمجھیے، اور چھو منتر بس یہ چھو کیا، یہ سب شعبدے ہوتے ہیں، یہ سب جادوگروں کے کام ہوتے ہیں، یہ سب کافروں کے کام ہوتے ہیں، ان چکروں میں مت پڑیے، اپنا ایمان برباد مت کیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے، ہمارا حامی و ناصر ہو، ہماری دستگیری فرمائے۔